السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کلاس کے اندر وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے انشاءاللہ ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا، لہٰذا ویڈیو غور سے دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ 1 مرتبہ دھونا، کیونکہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، 1 مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نوٹ: ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنتیں: نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کرنا۔ نمبر 5، 3 مرتبہ کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، ہاتھ اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، اعضاء کو پیدر پر دھونا، یعنی ایک عضو کے بعد دوسرا عضو فوراً دھونا۔ نمبر 12، ترکیب وار وضو کرنا۔ نمبر 13، وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 5، منہ بھر کے قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ نمبر 6، نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ قریب کھڑے ہونے والے لوگ اسے سن سکیں۔ نمبر 7، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 8، پاگل ہو جانا۔ عوام میں مشہور ہے کہ گالی دینے سے، ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے یا بچے کا کپڑوں پر ٹوائلٹ یا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کو ننگا دیکھنے سے یا خود کپڑے چینج کرتے وقت ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں کو دھیان نہ دیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ حضرات کو بتا دیا گیا ہے، اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، غلط فہمی میں نہ رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنا آسان فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔